السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ شہر نظام آباد کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے مکمل منصوبہ بندی کے تحت پہل کر رہے نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں انعقاد عمل میں لائے گئے بجٹ اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے کی شرکت۔ اس موقع پر میئر عما رانی ہمراہ موجود۔ ضلع نظام آباد میں مکمل منصوبہ بندی کے تحت 10th کلاس کے امتحانات جاری ہے۔ نظام آباد آرمور میں مختلف امتحانی مراکز کی ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کی اچانک تنقید۔ آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں میں بڑا گھوٹالہ ہے۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن بجٹ اجلاس سے اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا اظہار۔ میونسپل کارپوریشن سال 2026-27 بجٹ کی منظوری۔ 24,760 لاکھ بجٹ کا کیا گیا تخمینہ۔ اس بجٹ اجلاس میں میئر عما رانی TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڑ، اربن MLA دھن پال کے علاوہ کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کی شرکت۔ اندور یواتا خود مختار تنظیم کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو CP سعید چیتنیا نے قابل ستائش قرار دیا۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ اوور لوڈ کے ساتھ جانے والی لاری کرنٹ کے وائر کی زد میں آنے کے فوری بعد برقی کی سپلائی کو منقطع کرنے سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ایڑپلی منڈل کے تاڑیم و جانکمپیٹ دیہات کے قومی شاہراہوں پر اوور لوڈ کے ساتھ جانے والی لاری کرنٹ کا وائر لگنے سے رک گئی۔ کرنٹ کی سپلائی کو فوری طور پر منقطع کرنے سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ بروز ہفتہ دوپہر کے اوقات کا ٹھیک 12 بجے کے قریب علاقے میں بانسواڑہ سے ہوتے ہوئے کرناپلی، تاڑیم، جانکمپیٹ سے ہوتے ہوئے نظام آباد کی طرف جانے والی پیپر لوڈ کے ساتھ رہنے والی لاری شاہراہ پر واقع 11 kV الیکٹرک لائن کی زد میں آنے کے سبب کرنٹ کی سپلائی کو فوری طور پر بند کرنے کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ اس طرف سے آنے والے عوام نے لاری ڈرائیور کو چوکنا کرنے کی وجہ سے ڈرائیور نے فوری طور پر چھلانگ لگا دی۔ اس حادثے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع کے فوری بعد ٹرانسکو عہدیداران الیکٹرک لائن کی درستگی کر رہے ہیں۔ گاؤں کے سڑک کی وجہ سے ہی حادثہ پیش آنے کا مقامی کسانوں کی جانب سے بتایا گیا۔ اس حادثے کے سبب تقریباً 3 گھنٹے تک برقی منقطع کی گئی۔ آشا ورکرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے چلو حیدرآباد پروگرام میں شرکت کے لیے تیار رہنے والے آشا ورکرز کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے کے عمل کو ظالمانہ حرکت ہونے کا CPM جنرل سیکریٹری رمیش بابو نے کیا اظہار۔ CPM ضلع سیکریٹری رمیش بابو نے کہا کہ آشا ورکرز کو کم از کم 18,000 روپے کی ادائیگی عمل میں لانے کا انتخابی منشور میں اعلان کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے والی حکومت آشا ورکرز کے مسائل کو حل کرنے میں لاپرواہی کرنے کی وجہ سے ان سے متعلق مسائل کو پرامن طور پر حکومت کے توجہ میں لانے کے لیے چلو حیدرآباد پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تیار رہنے والے آشا ورکرز کو گزشتہ شب غیر قانونی طور پر حراست میں لیتے ہوئے ضلع بھر میں واقع پولیس اسٹیشن میں نظر بند کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن میں نظر بند کرنے والے آشا ورکرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے عیادت کرنے کے علاوہ
پولیس حکام سے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے وعدوں کو روب عمل میں لاتے ہوئے آشا ورکرز کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں آشا ورکرز ایسوسی ایشن قائدین سکنیا لکشمی کے علاوہ آشا ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں خدمات انجام دینے والے آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں میں بڑا گھوٹالہ ہونے کا اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا گپتا نے کیا اظہار۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں خصوصی بجٹ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائنا نے خطاب کے دوران کہا کہ تلنگانہ میں حیدرآباد اور ورنگل کے بعد بڑا شہر نظام آباد ہونے کی وجہ سے ریونیو میں اضافہ کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ ہر پارٹی کے کارپوریٹرز اس کے لیے تعاون کرنے کا اظہار کیا۔ اس حصے کے طور پر اب تک 100 کروڑ روپے کے بقایا جات ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم کچھ علاقوں میں مختلف کاموں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، خاص طور پر بجٹ اجلاس سے پہلے ایک بیداری اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے تو بہتر ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس بلدیہ نظام آباد میں ملازمین اور عملہ اپنی اہمیت کو کھو چکے ہیں۔ کسی بھی قسم کے مسائل پر درخواست کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہیں تو رد عمل ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹی آبادی والے بلدیہ میں اسمارٹ سٹی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن نظام آباد میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، خاص طور پر بجٹ اخراجات میں فرق ہے۔ اس کی نظر ثانی کرنا نہایت ضروری ہے اور کل 30 کروڑ یعنی ہر ایک ڈویژن کے لیے 50 لاکھ فنڈز موجود ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کیے جانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں میئر اما رانی، ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، کلکٹر الا ترپاٹھی، ڈپٹی میئر سلما تحسین، بی جے پی فلور لیڈر پرمود، ڈپٹی فلور لیڈر ڈی جیوتی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر میں مفت طبی کیمپ کا کیا گیا انعقاد۔ سری کونڈا منڈل کے مراکز پر واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس مفت طبی کیمپ میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کرنے کے باعث مثبت رد عمل ظاہر ہوا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے باوقار طریقے سے شروع کیے گئے 99 دنوں کے پرجا پالنا پرگتی پلان پروگرام کے تحت پرائمری ہیلتھ سینٹر میں مفت طبی کیمپ کو ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈی ایم ایچ او راجیشوری کے زیر نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں مختلف شعبے جات کے ماہر 6 ڈاکٹرز کی جانب سے مفت طبی کیمپ کو عمل میں لایا گیا۔ اس مفت طبی کیمپ میں خواتین اور مردوں میں ڈائبٹیز، کینسر، تھائرائیڈ، ہائپر ٹینشن، بی پی کی علامات زیادہ پائی گئی۔ اس کو نظر انداز نہ کرتے فوری طور پر ٹیسٹ کرتے ہوئے ادویات کا استعمال کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سری کونڈا منڈل کے مراکز پر واقع پرائمری ہیلتھ سینٹر میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے مفت طبی کیمپ سے عوام کو استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ بعد ازاں طبی خدمت فراہم کرنے والے ڈاکٹرز کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت عمل میں لائی گئی۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن بجٹ اجلاس میں ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ نے کی شرکت۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن سال 2026 تا 27 مالی سال سے متعلق بجٹ اجلاس میں ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کے دوران شہر کی ترقی و بنیادی سہولیات کی توسیع کے علاوہ عوامی فلاح و بہبودی پروگراموں کو روب عمل میں لانے کے لیے کلیدی تجاویز دی۔ انہوں نے شہر میں سڑک، ڈرینیج، پینے کے پانی کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ جیسی بنیادی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہلکاروں کو ہدایت دی اور عوام کے لیے دستیاب میں رہتے ہوئے تیزی کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہوئے ہر ایک وارڈ کو یکساں ترجیح دینے کی تاکید کی۔ حکومت کی جانب سے نافذ کیے جانے والے ترقیاتی پروگراموں کو ضلع سطح میں مؤثر طریقے سے روب عمل میں لاتے ہوئے نظام آباد کو ترقی کی طرف لے جانے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے پابند عہد ہے اور عوام کی ضروریات کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے شہر کی ترقی کے لیے درکار فنڈز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتے ہوئے شفافیت کے ساتھ کام کرنے کی اپیل کی۔
ریاستی سیاست میں سابقہ MLC کے کویتا کی جانب سے قیام عمل میں لائے جانے والی نئی پارٹی پر TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے رد عمل ظاہر کیا۔ TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے میڈیا سے خطاب کے دوران کہا کہ جمہوریت میں کوئی بھی سیاسی جماعت کو قائم کر سکتا ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، کہتے ہوئے رد عمل ظاہر کیا کہ کویتا کی جانب سے نئے پارٹی کے قیام پر تہہ دل سے ان کا خیر مقدم کرنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں پارٹیاں بنانا آسان ہے، لیکن اسے چلانا عوام کی حمایت پر منحصر ہوتا ہے۔ عوام کی جانب سے حمایت حاصل ہونے پر ہی سیاسی پارٹی قائم رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے فیلڈ سطح پر عوام کے اعتماد کو فتح کرنے کے تعلق سے تبصرہ کیا۔ ریاست میں نئی پارٹی کی تشکیل عمل میں لانے سے کانگریس پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارے ووٹ بینک کو نقصان نہ ہونے کے تعلق سے انہوں نے امید ظاہر کی۔ ضلع نظام آباد میں 10th کلاس کے امتحانات کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت انعقاد کرنے کا ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے کیا اظہار۔ ضلع کلکٹر اللہ ترپاٹھی نے شہر کے مراکز پر واقع بلومنگ برڈز اسکول آرمور ZP گرلز ہائی اسکول کے امتحانی مراکز کی اچانک تنقیح عمل میں لاتے ہوئے طلباء کی حاضری، پینے کا پانی کے علاوہ CC کیمرے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور نقل نویسی کی روک تھام کے لیے کڑی نگرانی رکھتے ہوئے طلباء کو کسی بھی قسم کی دقت نہ ہونے کے لیے اقدامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اندور یواتا خود مختار تنظیم کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو CP سعید چیتنیا نے قابل ستائش قرار دیا۔ اندور یواتا خود مختار تنظیم کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے فلاحی خدمات پر مبنی پروگرام میں خاص طور پر ہر روز تعام کے پروگرام کے تحت 1800 ایام تک تعام کو مکمل کرنے کے موقع پر آج شہر کے سبھاش نگر میں واقع پینشنرز بھون میں یتیموں کو تعام کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر باحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر نظام آباد کمشنریٹ آف پولیس P سعید چیتنیا نے شرکت کی اور مہمان اعزازی کے طور پر DC SO سری کانت ریڈی نے شرکت کرتے قبل از وقت شمع روشن کر کے پروگرام کا آغاز کیا۔ بعد ازاں اندور یواتا خود مختار تنظیم کی جانب سے 15 سالوں سے کی جانے والی فلاحی خدمات کے ویڈیو کو اسکرین کے تحت مشاہدہ کیا گیا۔ اس موقع پر CP نے خطاب کے دوران اندور یواتا خود مختار کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو قابل ستائش قرار دیا اور اس طرح کے پروگراموں میں نوجوانوں کو شرکت کرنے کی اپیل کی۔ اس پروگرام میں اندور یواتا خود مختار تنظیم ایگزیکٹو M سائی بابو، بالا کشن M گنگادھر، سجاتا ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں سال 2026 تا 27 بجٹ کو منظوری دی گئی، 24,760 لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا۔ نظام آباد میونسپل کارپوریشن میں مالی سال برائے 2026 تا 27 کے مجوزہ بجٹ کو منظوری دی گئی۔ بروز ہفتہ کو مجلس بلدیہ نظام آباد کانفرنس ہال میں میئر اما رانی کی صدارت میں انعقاد عمل میں لائے گئے خصوصی اجلاس میں قانون ساز کونسل کے رکن مہیش کمار گوڈ، نظام آباد اربن MLA دھن پال سوریہ نارائنا گپتا، کلکٹر اللہ ترپاٹھی، میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے شرکت کی۔ مالی سال برائے 2026 تا 27 سال سے متعلق مجوزہ بجٹ کے ساتھ سال 2025 تا 26 کی نظر ثانی شدہ تخمینہ بجٹ بھی اس اجلاس میں پیش کیا گیا۔ کونسل اراکین نے متفقہ طور پر منظوری دی۔ 1 اپریل 2025 کو اوپننگ بیلنس 9,471.33 لاکھ اور 2025 تا 2026 کی نظر ثانی شدہ تخمینہ آمدنی 13,717.11 لاکھ کو ملا کر کل 23,188.44 لاکھ ہونے کا اظہار کیا اور سال 2026 تا 27 کی جنرل کی تخمینہ آمدنی 14,763.60 لاکھ 9,937.0 لاکھ آمدنی جمع ہونے کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ تخمینہ اخراجات 24,760 لاکھ بجٹ کا ذکر کیا گیا۔ بعد ازاں مجوزہ بجٹ کی تفصیلات کو پڑھ کر سنا گیا۔ اس موقع پر اراکین کی جانب سے منظوری دی گئی۔ మనకి మహబూబ్ నగర్ కార్పొరేషన్ లో పాలమూర PUDA అని ఉంది,
నల్గొండలో నీలగిరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఉంది. దానికంటే మీరు చాలా మీ కలెక్షన్ అంటే చాలా చాలా బాగుంది. సో అది ఎందుకంటే మేము ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ పర్మిషన్ ఎల్బిగా ఉన్నారు కాబట్టి నేను వారితో ప్రత్యేక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రతి ఒక్క ఎల్ఆర్ఎస్ అప్లికేషన్ అందులో ఎలాంటివి ఉల్లంఘన జరగకుండా వారు ప్రత్యేకగా ఫీల్డ్కి దిగి అక్కడ వెరిఫికేషన్ చేయాల్సిందే. ఎక్కడ కూడా చిన్నదానికి అడ్జస్ట్మెంట్కి కూడా అవకాశం లేదు. ఏదైనా బకాయా ఉంటే 37 కోట్లని सीपी सईद चैतन्य के अहकामात के मुताबिक एसीपी इंचार्ज मस्तान अली के ज़ेर एहतमाम शहर के गायत्री नगर के हुदूद में वाक़े जिस्म फरोशी मराकिज़ पर धावा करते हुए इसमें मुलविस अफराद को तहवील में लिया। पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य की हिदायत पर सीसीएस एसीपी की क़ियादत में टीम ने फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के तहत गायत्री नगर इलाके में जिस्म फरोशी के अड्डों पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान 5 मोबाइल फ़ोन, 2 मर्द और 2 ख़वातीन को हिरासत में लिया गया, जबकि 5,690 रुपये नकद भी जब्त किए गए। बादअज़ा तमाम मुल्ज़िमान और जब्त शुदा अशिया को मज़ीद कार्रवाई के लिए फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा CCS टीम ने 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सारंगपुर में जुए के अड्डे पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई में 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 मोबाइल फ़ोन और 5,300 रुपये नकद बरामद करके जब्त किए गए। तमाम मुल्ज़िमान को मज़ीद क़ानूनी कार्रवाई के लिए 6 टाउन पुलिस स्टेशन के SHO के हवाले कर दिया गया। पुलिस की इन मुसलसल कार्रवाइयों से शहर में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्ती का पैगाम दिया गया। सीपी सईद चैतन्य के अहकामात के मुताबिक एसीपी मस्तान अली के ज़ेर एहतमाम CCS अमले ने शहर के सारंगपुर में जुए के मराकिज़ पर धावा करते हुए इसमें मुलविस 8 अफराद को तहवील में लिया। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य के अहकामात के मुताबिक एसीपी मस्तान अली के ज़ेर एहतमाम CCS अमले ने आज 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सारंगपुर के जुए के मराकिज़ पर धावा करते हुए इसमें मुलविस 8 अफराद को तहवील में लेकर इनके कब्जे से 7 सेल फ़ोन के अलावा 5,300 नकद रकम को जब्त किया और आगे की कार्रवाई के लिए 6 टाउन पुलिस स्टेशन SHO को सुपुर्द किया। जकरानपल्ली मंडल के मराकिज़ पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब 7 मुस्तहिक़ीन CMRF चकों की गई तकसीम। जकरानपल्ली मंडल के मराकिज़ पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब तकरीबन 7 मुस्तहिक़ीन को CMRF चकों की तकसीम अमल में लाई गई। CMRF स्कीम के तहत मंजूर शुदा चकों को हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से: एन भूमन्ना 60,000 रुपये, बी रमेश गौड को 16,000 रुपये, सी गंगू को 14,000 रुपये, सी गंगा रेड्डी को 31,500 रुपये और दीगर मुस्तहिक़ीन को CMRF चकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने CM रेवंत रेड्डी के अलावा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की हम सुर्खियों पर। शहर निज़ामाबाद को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए मुकम्मल मनसूबबंदी के तहत पहल कर रहे हैं। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इनकाद अमल में लाए गए बजट इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। इस मौके पर मेयर उमा रानी हमरा मौजूद। जिला निज़ामाबाद में मुकम्मल मनसूबबंदी के तहत 10th क्लास के इम्तहानात जारी है। निज़ामाबाद आरमूर में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ की जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की अचानक तनकीद। आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बड़ा घोटाला है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बजट इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने किया इजहार।
इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साल 2026-27 बजट की दी मंजूर। 24,760 लाख बजट का किया गया तखमीना। इस बजट इजलास में मेयर उमा रानी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, अर्बन MLA धनपाल के अलावा कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की शिरकत। इंदौर युवाता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से फराहम करदा खिदमात को CP सईद चैतन्य ने काबिल सताइश करार दिया। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।